بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم کتاب بدایۃ الہدایہ کے دروس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سے قبل حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الہدایہ کے 14 دروس ہم مکمل کر چکے ہیں، اور کچھ عرصہ یہ سلسلہ تعطل کا شکار رہا، اور اب پھر سے ان دروس کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ جو مضامین باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی مکمل کر لیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بدایۃ الہدایہ تمام مسلمانوں اور بالخصوص جو طلباء ہیں، جو دین پڑھنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی رضا کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے لکھی ہے، اور اس کا مطلب ہے ہدایت کا آغاز۔ اور اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی راہ سلوک اور اسلام کے راستے پر چلنے والے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک امتثال الاوامر، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا، اور دوسرا اجتناب المنہیات، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے رک جانا، ان سے دور رہنا۔ تو یہ 2 ہی معاملے ہیں جن پہ بندہ مومن کو خاص طور پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ جو ہے اس کو اوامر اور طاعات کے بیان میں لکھا، اور اس میں طہارت سے لے کر وضو، نماز، نوافل، سنتیں، نماز جمعہ، روزہ اور دیگر جو نماز اور عبادت کے آداب ہیں، جیسے مسجد میں داخل ہونا اور وضو کرنا اور ذکر کرنا، وہ تمام آداب آپ نے ذکر کیے ہیں جو ہم اپنے گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ اور کتاب کے دوسرے حصے میں جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں القسم الثانی القول فی اجتناب المعاصی۔ کتاب کی دوسری قسم جو ہے اس میں معاصی، سیئات، آثام اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اعلم ان الدین شطران، جان لو بے شک دین کے 2 حصے ہیں، احدہما ترک المعاصی والآخر فعل الطاعات وترک المناہی هو الاشد، کہ دین کا پہلا حصہ وہ معاصی اور گناہوں کو ترک کرنا ہے، اور دوسرا حصہ نیکیوں کو سر انجام دینا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے، جو ترک المناہی یعنی گناہوں کو ترک کرنا، یہ زیادہ مشکل بھی ہے اور زیادہ اہم بھی ہے، کیونکہ انسان جتنی مرضی نیکی کرتا رہے، جب تک گناہوں کو نہ چھوڑے تو اس وقت تک اس کی نیکی بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ فَالطَّاعَةُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ وَتَرْكُ الشَّهَوَاتِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ، کہ نیکی کرنے پہ تو سارے ہی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن برے کاموں کو چھوڑنا اور اس پہ پابندی کرنا، اس کی استطاعت صرف صدیقون اور سچے لوگ ہی رکھتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کے لیے سچے ہوں، جن میں اخلاص ہو، وہی یہ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ نے لکھی المہاجر من ہجر السوء، کہ مہاجر وہ ہے کہ جس نے، ایک مہاجر تو وہ ہوتا ہے جو ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا جائے، لیکن حقیقی مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے۔ من ہجر السوء والمجاہد من جاہد ہوا، اور مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ دشمن سے جہاد بھی جہاد ہے، لیکن اس سے بھی افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کے ساتھ جہاد کرے اور ان پہ غالب آ جائے۔ اعلم انک انما تعصی اللہ تعالی بجوارحک وہی نعمت من اللہ علیک وامانۃ لدیک، فاستعانتک بنعمت اللہ تعالی علی معصیتہ غایۃ الکفران، وخیانتک فی امانۃ اودعکہ اللہ غایۃ الطغیان، فإن أعضاءك رعاياك فانظر كيف ترعاها۔ اس پیراگراف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے جوارح کے ساتھ تم گناہ سر انجام دیتے ہو، جس میں انسان کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں،
اس کی آنکھیں ہیں، اس کے حواس خمسہ ہیں، یہ انسان کے جوارح اور اعضاء ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جوارح اور اعضاء اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے تجھ پہ فرمائی ہے، اور یہ تیرے پاس امانت ہے۔ پس اس امانت اور نعمت سے مدد حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنا، یہ ناشکری کی انتہا ہے، اور یہ ایک ایسی خیانت ہے تیری طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو امانتیں سپرد کی ہیں، بصارت کی، سماعت کی، چلنے کی، بولنے کی، ان امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، کیونکہ تیرے اعضاء تیری رعایا ہیں اور تو دیکھ کہ تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ پھر یہاں یہ حدیث پاک بھی آپ نے ذکر فرمائی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سارے اعضاء و جوارح یہ اصل میں تمہاری رعایا ہیں، اور دل سلطان الجسد ہے، یہ دل جو ہے یہ جسم کی اس سلطنت کا سلطان ہے۔ تو تمہارے ان اعضاء سے تم کیا کیا کرتے ہو، اگر اس سے ناشکری اور گناہ کرتے ہو تو پھر اس بات کا تم سے سوال کیا جائے۔ اور پھر یہ جو انسان کے جوارح اور اعضاء ہیں، فرمایا یہ اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور ان کو فصیح زبان عطا کی جائے گی اور یہ اس سے بولیں گے، اور پھر یہ تمام مخلوقات کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن انسان کی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے زبانوں پہ، منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور ان کی ہاتھ اور ان کے پاؤں وہ کلام کریں گے بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ آیات لکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، فاحفظ جمیع بدنک، بس اپنے پورے بدن کی حفاظت کرو، وخصوصاً اعضاءک السبع، اپنے بالخصوص جسم پورے کی حفاظت ہی کرو، لیکن اس میں جو 7 اعضاء ہیں، جوارح ہیں، ان کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ اور اب حضرت امام غزالی اپنے اس باب کو تفصیل کی طرف لے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے اور جن پہ نگاہ رکھنا یہ زیادہ اہم ہے۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے جس نے داخل ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور ہر دروازے سے تقسیم ہو کے مخلوق جہنم میں نعوذ باللہ داخل کی جائے گی۔ تو اگر ان 7 دروازوں سے تم بچنا چاہتے ہو تو اپنے 7 اعضاء کا خیال رکھو، ان 7 اعضاء پہ پیرا بٹھاؤ، ان کو نافرمانی کی طرف نہ جانے دو، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں ان 7 چیزوں کو خراب نہ کر بیٹھنا۔ تو یہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ العین والاذن واللسان والبطن والفرج والید والرجل، یہ 7 اعضاء ہیں جن کی باری باری حفاظت اور ان کے آداب کا ذکر اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اذن اپنے کانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، لسان زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، البطن اپنے پیٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، فرج شرمگاہ کی، والید والرجل اور ہاتھوں اور پاؤں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں، پھر باری باری ہر ایک عضو کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے بارے میں اس کی اصل ڈیوٹی یہ ہے، ان سے یہ کام لینا ہے، یہ کام نہیں لینا۔ تو ہم آج کے اس درس میں تمہیدی طور پہ ہم نے کچھ باتیں عرض کر دی ہیں کہ یہ جو دوسری قسم ہے جس کو اجتناب المناہی، یعنی جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے کیسے باز رہنا ہے، اس کے بیان میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور اس میں ابتدا میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے جوارح کی حفاظت کرو اور ان کو گناہ کی طرف نہ جانے دو، اور ان جوارح اور اعضاء میں سے 7 ایسے اعضاء ہیں جن کی بالخصوص حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اور پھر ان 7 اعضاء کا اجمالی بیان فرمایا کہ وہ کون کون سے اعضاء ہیں، اور اب آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خوبصورت کتاب کے معانی اور مفاہیم پر غور کرتے ہوئے پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔